أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. وہ ذات ہے جس نے بنایا موت کو اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ کون تم میں سے کرتا ہے سب سے اچھا عمل، اور وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے. تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات. یہ ایک دعویٰ ہوا. بیدہ الملک، یہ اس کی دلیل ہو گئی. وہ ذات بڑی بابرکت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس اکیلے کے ہاتھ میں زمین آسمان کی بادشاہی ہے. بر اور بحر، خشکی تری اور پہاڑوں، سمندروں، ہواؤں، بارشوں، فرشتوں، جنات، انسان، چوپائے اور درندے، پرندے، کیڑے مکوڑے، سب کو اکیلا کنٹرول کر رہا ہے. تو یہ بابرکت تو ہوا. یہ اس کی دلیل ہو گئی. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے. بادشاہی صرف نام کی نہیں ہے بلکہ وہ حقیقت میں بھی ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بیدہ الملک کا مطلب یہ ہے کہ وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کرے، اور جس کو چاہے فقیر کرے، جس کو چاہے غنی کرے، جس کو چاہے زندہ کرے، جس کو چاہے موت دے، جس کو جو چاہے کرے. اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور ہر چیز پر قادر ہے، اس کی دلیل میں فرمایا کہ وہ موت اور زندگی کا خالق ہے. ہر چیز میں چیز بھی ہے، احوال بھی ہیں. چیزوں کا بھی وہ خالق ہے، حالات کا بھی خالق ہے. حالات سے مراد خوشیاں ہیں، غم ہے، عزت ہے، ذلت ہے، عروج ہے، زوال ہے، صحت ہے، بیماری ہے، فراخی ہے، تنگ دستی ہے. یہ سارے احوال ہیں. ان سارے احوال کا وہ خالق ہے. قادر تو ہوا نا پھر ہر چیز پہ. لیکن سارے احوال کا ذکر نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، صرف 2 چیزوں کا ذکر کیا، موت اور حیات. اس لیے کہ یہ 2 ایسے حال ہیں جو تمام احوال کو محیط ہیں. سارے احوال اس میں آ جاتے ہیں. جب زندگی فرما دیا تو زندگی میں پیش آنے والے سارے احوال آ گئے. جب موت کا تذکرہ ہوا تو موت کے بعد آنے والے اور موت کے وقت پیش آنے والے تمام احوال آ گئے. اللہ تعالیٰ نے 2 ایسی چیزیں ذکر کر لیں کہ جس میں سارے احوال آ گئے. یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ قرآن پاک ایسے الفاظ کہہ جاتا ہے، ایسے الفاظ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اتنے جامع ہوتے ہیں کہ جیسے کوزے میں دریا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت اور زندگی کا خالق ہوں، اور اصل میں نے موت اور زندگی بنائی اس لیے ہے تاکہ میں یہ چیک کروں کہ دنیا کا کون سا انسان اچھے سے اچھا عمل پیش کرتا ہے. اب اس میں ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے موت اور زندگی کو بنایا، جبکہ زندگی پہلے ہے، موت بعد میں ہوتی ہے.
انسان کو زندگی پہلے ملتی ہے، موت تو اس کے بعد آتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں موت کا پہلے تذکرہ کیا اور زندگی کا بعد میں تذکرہ کیا۔ اس کی کئی وجہیں علماء نے بتائی ہیں۔ دو وجہیں تو ہیں عالمانہ، دو وجہیں تو ہیں عالمانہ، اور ایک وجہ ہے عارفانہ۔ عالمانہ اس کے دو جواب یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موت کا تذکرہ پہلے اس لیے کیا، اس لیے کہ موت عدم ہے اور عدم ویسے ہی مقدم ہے۔ ایک چیز کا نہ ہونا پہلے ہوتا ہے، ہونا بعد میں ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم پہلے نہیں تھے بعد میں ہوئے، تو عدم پہلے ہوا، وجود بعد میں ہوا۔ تو موت چونکہ عدم ہے، عدمی چیز ہے، زندگی کے نہ ہونے کا نام موت ہے، زندگی کے نہ ہونے کا نام موت ہے۔ جب زندگی چھن جاتی ہے تو اس کو موت کہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے موت کا تذکرہ پہلے کیا، ایک یہ جواب دیا جاتا ہے۔ دوسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ موت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے پہلے کیا ہے کہ زندگی اور موت یہ دونوں ہی وجودی چیزیں ہیں۔ زندگی تو وجودی سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن موت بھی وجودی چیز ہے، یہ عدم محض نہیں ہے، یہ بھی وجودی چیز ہے۔ اس لیے کہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کہ کل قیامت کے دن جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو ایک مینڈھے کی شکل کا جانور لایا جائے گا اور اس کو جنت اور جہنم کے بیچ میں ذبح کیا جائے گا اور کہا جائے گا، لوگوں یہ موت تھی جس کو آج ہم نے ذبح کر دیا۔ یا اہل الجنت خلود لا موت، اے جنت والو اب تم جنت میں ہمیشہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ موت آج مر گئی، ذبح ہو گئی۔ ویا اہل النار خلود لا موت، اے جہنم والو آپ تم لوگ جہنم میں بھی ہمیشہ رہو گے، موت نہیں آئے گی، اس لیے کہ آج موت کو بھی موت آ گئی۔ تو موت بھی کوئی صرف عدمی چیز نہیں ہے، یہ بھی وجودی چیز ہے۔ یہ دونوں وجودی چیزیں ہیں۔ لیکن موت کو مقدم اس لیے کیا، اس لیے کہ یہ جو آیت اللہ لائے ہیں وہ زندگی کا مقصد بتانے کے لیے لائے ہیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے، اور اچھے عمل کے کرنے میں جو چیز زیادہ مؤثر ہے، جو چیز زیادہ اچھے عمل پر ابھارنے والی ہے، وہ ہے موت۔ جب انسان کی نگاہوں کے سامنے موت رہے نا تو اس کا عمل اچھا رہتا ہے۔ جب اس کے سامنے اپنا مرنا نہ ہو، اللہ کے سامنے پیش ہونا نہ ہو، قبر میں گل سڑ جانا نہ ہو، تو پھر اس سے اچھا عمل ہو ہی نہیں پاتا، وہ غافل ہوتا ہے، بس اسے دنیا کی چیزیں اچھی لگتی ہیں، دنیا کی مستیوں میں وہ مگن ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے موت کا تذکرہ پہلے کیا، اس بات کا اشارہ دینے کے لیے کہ وہ جو آگے میں نے بتایا نا کہ کون اچھا عمل کرے گا، یہ جو میں نے مقصد آگے جا کے بتایا ہے، اس مقصد میں تم پورے تب اترو گے جب موت تمہاری نگاہوں کے سامنے رہے۔ اور یہ پکی بات ہے، جب انسان پہ موت کے آثار شروع ہوتے ہیں تو بڑے بڑے ٹیڑھے سیدھے ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے متکبر ایک دم متواضع ہو جاتے ہیں۔ فرعون سے بڑا متکبر کون ہوگا جس نے خدائی کا دعویٰ کر لیا؟ خدائی کا دعویٰ تو بہرحال اور بھی بہت ساروں نے کیا، لیکن ربوبیت علیہ، سب سے بڑا رب، اتنا بڑا دعویٰ اس نے کیا، لیکن جب موت نے آ کے اسے دبوچا اور ہر طرف سے موجوں نے اسے گھیرا تو وہ بھی اتنی اس میں تواضع آ گئی کہ یہ بھی نہیں کہا کہ میں موسیٰ کے رب پہ ایمان لاتا ہوں، بلکہ کہنے لگا موسیٰ تو بڑے آدمی ہیں، میں تو بنی اسرائیل کے رب کو بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔
فلم حتى اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا الہ الا الذي آمنت به بنو اسرائیل، میں ایمان لایا اس پر جس پر ایمان لائے بنی اسرائیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن، اب دیر کر دی تم نے، بہت دیر کر دی۔ وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو ماننے کے لیے تیاری نہیں تھا۔ وکنت من المفسدین، اور ہر طرف تو نے فساد مچائے رکھا۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تجھے یہاں سے نجات دیں گے، یعنی تجھے ہلاک کر کے ہم سمندر کی مچھلیوں کے حوالے نہیں کریں گے، ہم تجھے باہر نکال کے لائیں گے اور تجھے قیامت تک رکھیں گے تاکہ تو اوروں کے لیے عبرت کا نشان بنا رہے۔ تو موت جو ہے نا، یہ انسان کو بالکل سیدھا کر دیتی ہے۔ اس لیے روحانی مرضوں کا مؤثر ترین علاج موت کی یاد ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے اکثروا ذکر ہاضم اللذات، وہ چیز جو شہوتوں کو توڑ دے، ہاضم کہتے ہیں توڑنے والے کو، وہ چیز جو شہوتوں کو توڑ دے اس کا تذکرہ خوب کیا کرو، اس کو خوب یاد رکھا کرو، اور وہ ہے موت۔ اس لیے جن نوجوانوں کی شہوت قابو میں نہیں ہے، جن کی نگاہیں قابو میں نہیں ہیں، اور جن کی خواہشات قابو میں نہیں ہیں، وہ اپنی خواہشات کے سامنے بے بس ہیں، لاچار ہیں، اور ان سے گناہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتے ہیں، ان سے اپنا آپ قابو میں نہیں آتا۔ ان کے لیے مؤثر ترین نسخہ ہے یہ کہ وہ موت کا مراقبہ کریں، موت کو یاد رکھیں۔ ہمارے حضرت مولانا جمشید صاحب کے پاس ایک خط آیا ایک نوجوان کا کہ جی میں مدرسے میں پڑھتا ہوں لیکن میری کیفیت یہ ہے کہ مجھے ہر وقت گناہوں ہی کی سوچتی ہے، گناہوں کے علاوہ کوئی اور مجھے خیال نہیں آتا، نیکی کو دل ہی نہیں کرتا، ایسی میری گندی کیفیت ہو گئی ہے۔ حضرت مولانا جمشید صاحب نے اس کو فرمایا، خط میں جواب دیا کہ بھائی آپ موت کا مراقبہ شروع کریں، یعنی اس بات کا تصور کریں کہ میں مر رہا ہوں اور میری موت قریب ہے، میرے رشتہ دار آس پاس کھڑے ہوئے ہیں، میری روح نکل رہی ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیے ہیں، اور میں بھی مایوس ہوں، میرے رشتہ دار بھی مایوس ہیں، بس اسی مایوسی کے عالم میں میری روح نکلنا شروع ہو گئی ہے، اور میرے انگ انگ سے، میری رگ رگ سے روح نکل رہی ہے، اور میرے رشتہ دار بے بسی میں مجھے دیکھ رہے ہیں، کچھ کر نہیں سکتے، اور جب میری روح نکل گئی، میری گردن ڈھلک گئی تو میرے رشتہ دار رونے لگے، اور میرے باپ میری ماں بھی دیوار سے سر رکھ کر، میرے پاؤں سے چمٹ کر، اور مجھے اور میرے سر کو اپنی گود میں لے کر رونے لگے۔ سارے رشتہ دار رو رہے ہیں، اب مجھے غسل دیا جا رہا ہے، اب میرا کفن پہنایا جا رہا ہے، اب میرے جنازے کو لے کر گھر سے نکل رہے ہیں، اب میرا جنازہ پڑھ رہے ہیں، اب قبر میں اتار رہے ہیں، اب فرشتے آ رہے ہیں۔ یہ سارا منظر اپنی آنکھوں کے سامنے لایا کرو روزانہ چند منٹ کے لیے۔ تو مولانا جمشید صاحب فرمانے لگے کہ کچھ دنوں کے بعد اسی نوجوان کا خط آیا کہ حضرت اللہ کا شکر ہے میں نے یہ موت کا مراقبہ کیا، اللہ کی رحمت سے اب گناہوں کی رغبت ختم ہو گئی اور نیکی کی رغبت پیدا ہو گئی۔ یہ موت کا مراقبہ اتنی زبردست چیز ہے۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے لولا ثلاث لما تأتأ ابن آدم رأسہ، اگر تین چیزیں آدم کے بیٹے کو پیش نہ آتی تو آدم کے بیٹے کی گردن کبھی نیچے نہ ہوتی، ہمیشہ وہ تکبر سے اکڑا رہتا۔ تین چیزیں، الفقر والمرض والموت۔ ایک ہے تنگ دستی، جب انسان کے حالات کشیدہ ہوں، انسان کے حالات تنگ دست ہوں، انسان کے حالات خراب ہوں تو پھر بہت تواضع آ جاتی ہے۔ اور بیماری آ جائے، اٹھا ہی نہیں جا رہا، چلا ہی نہیں جا رہا، بیٹھا ہی نہیں جا رہا، جب بیماری آ جائے تو تکبر خاک میں مل جاتا ہے، اس کا تکبر ختم ہو جاتا ہے، ایک دم انسان سیدھا ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز ہے موت۔ موت بھی انسان کی گردن کو جھکا دیتی ہے، اس کو متواضع بنا دیتی ہے، اس کی خواہشات کو توڑ دیتی ہے، چاہے اپنی موت کا تذکرہ ہو، چاہے اپنے پیاروں کی موت ہو۔
ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جو کسی سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے، سلام کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتے۔ اللہ کی شان، اللہ کی طرف سے ایسا جھٹکا آیا کہ بیٹا مر گیا۔ اب بیٹا مر گیا تو ایسے روتے تھے جیسے بچہ روتا ہے، سارا تکبر آگے پیچھے ہو گیا اور ایسی تواضع آ گئی، اور ہر وقت روئے جا رہے روئے جا رہے روئے جا رہے۔ اس لیے تکبر جو ہے نا وہ انسان کو زیب ہی نہیں دیتا۔ نطفے سے بنے ہوئے کو تکبر زیب نہیں دیتا کہ وہ نطفے سے بنا ہوا اور پیشاب اور پاخانے سے بھرا ہوا وہ تکبر کرے، اچھا نہیں ہے یہ اس کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موت کو مقدم کیا یہ اشارہ دینے کے لیے کہ اچھے اعمال جس کے لیے تمہیں بنایا ہے وہ ہوں گے تب جب موت سامنے رکھو گے۔ اللہ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ اللہ تعالیٰ چیک کرے گا کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، سب سے اچھا عمل۔ اب ایک تو اس سے زندگی کا مقصد معلوم ہوا کہ ہم پیدا کیوں ہوئے ہیں، ہمیں کیوں بنایا گیا ہے۔ لوگ پیدا ہوتے ہیں، پھر بچپنا، پھر جوانی، پھر بڑھاپا، پھر موت۔ یہ کیا عجیب سا نظام ہے، آؤ اور جاؤ، آؤ اور جاؤ، آؤ اور جاؤ۔ بھائی کیوں؟ وجہ تو ہوگی نا آخر۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجہ اس کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے دو چیزوں کا مطالبہ کیا ہے۔ کس کا مطالبہ کیا ہے؟ ایک عمل کا اور ایک عمل کے حسن کا۔ عمل کا بھی مطالبہ ہے اور عمل میں حسن کا بھی مطالبہ ہے۔ یہ دونوں چیزیں مقصد زندگی ہیں۔ عمل بھی مقصود ہے، عمل سے مراد عمل صالح، عمل سے مراد عمل صالح۔ عمل بھی مطلوب ہے اور عمل کا حسن بھی مطلوب ہے۔ اگر عمل تو ہے لیکن اس میں حسن نہیں ہے تو زندگی کا مقصد پورا نہیں ہوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے پوچھا مل احسان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کسی نیکی میں حسن پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ احسان کا مطلب ہے نیکی میں حسن پیدا کرنا۔ تو یہ حسن تو مقصد زندگی ہے، پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں، بنائے ہی اس لیے گئے ہیں، زندگی دی ہی اس لیے گئی ہے۔ تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ یہ عمل میں حسن پیدا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عمل میں حسن یہ ہے، عمل میں حسن یہ ہے کہ تو عبادت ایسے کر، ایسے استغراق سے کر، ایسی فنائیت اور ایسی للہیت اور ایسی محویت کے ساتھ کر کہ گویا اللہ تیرے سامنے ہے اور تو اسے دیکھ رہا ہے۔ جب آدمی کسی بڑی شخصیت کو، بڑی ہستی کو دیکھتا ہے تو ایک دفعہ دیکھ کے گم ہو جاتا ہے نا، ارے یہ ہے وہ، گم ہو جاتا ہے نا، اس کو دیکھ دیکھ کے گویا ڈوب جاتا ہے اس میں۔ تو گویا عمل کو کرنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کے استغراق کے ساتھ، یہ ہے عمل کا حسن۔ پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر تو نہیں ہے ایسا، فَإِن لَّمْ تَكُن اگر تو نہیں ہے، تَرَاكَ ایسا کہ تو دیکھے، فَإِنَّهُ يَرَاكَ تو یہ استحضار تو بہرحال چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں نا وقوف قلبی، ہمارے سلسلے کا ایک عمل ہے نا وقوف قلبی، کہ ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے۔ تو یعنی یہ جو ہے نا، یہ جو عمل کا حسن ہے یہ مقصد زندگی ہے۔ تو تصوف کوئی اضافی چیز نہیں ہے،
تصوف کوئی اضافی چیز نہیں ہے، یہ تصوف کوئی استحبابی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ مقصد زندگی ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مقصد زندگی جو دو چیزیں بتائی ہیں ان میں سے ایک احسان بھی ہے، اور تصوف کا مقصود ہی احسان ہے۔ سارے تصوف کے سارے اسباق کا، سارے قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ کے تمام اسباق کو کر کے جس چیز کا حصول مقصود ہے نا وہ احسان ہے۔ ہر وقت دل اللہ پاک سے جڑا رہے۔ ایک دفعہ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے خلیفہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان سے پوچھا یہ جو ہمارے سلسلے کے لوگ نسبت 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 کا لفظ بولتے ہیں، پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کہ حضرت آپ بھی ارشاد فرمایا بندے اور اللہ کے درمیان کا جو تعلق ہے نا اس کو نسبت کہتے ہیں۔ بندے اور اللہ کے درمیان جو تعلق ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نسبت کہتے ہیں۔ تو تصوف سے مقصود ہی احسان ہے، اور احسان مقصد زندگی ہے جس کے لیے اللہ نے ہم سب کو بنایا ہے۔ لہٰذا احسان کو ہلکا نہیں جاننا چاہیے، اس کے حصول کے لیے اپنی پوری صلاحیتوں کو خرچ کرنا چاہیے، اس میں پوری طاقت خرچ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ دولت ہمیں نصیب کر دے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو چیک کرنا کہ کس کا عمل اچھا ہے اور کس کا عمل حسن سے خالی ہے، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، یہ عزیز ہی کی شان ہے۔ عزیز زبردست ہے، ہر چیز کی اس کو قدرت ہے، وہ کر سکتا ہے، ہر ایک کو چیک کر سکتا ہے کہ کس کے عمل میں حسن ہے اور کس کے عمل میں حسن نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ چیک تو کرتا ہے لیکن ہے بڑا بخشنے والا، ہر کوتاہی میں پکڑتا نہیں ہے، وہ معاف بھی کرتا ہے۔ غفور، بہت معاف کرتا ہے۔ کس کا عمل ہے جو کمیوں سے خالی نہ ہو؟ ہر ایک کے عمل میں کمیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے عمل بھی مانگا ہے اور اس کے ساتھ اس کا حسن مانگا ہے، کثرت نہیں مانگی۔ ایکم اکثر عملہ نہیں فرمایا بلکہ ایکم احسن عملہ۔ اسی وجہ سے بعض صحابہ سے منقول ہے کہ ہم سورہ بقرہ کو جلدی جلدی پڑھیں، اس سے زیادہ ہمیں پسند یہ ہے کہ ہم سورہ اخلاص پڑھیں لیکن آرام سے، محبت سے اور ترتیل سے، تجوید سے اور تدبر سے، تفکر سے۔ تو اس لیے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ بغیر حسن کے عمل کی کثرت کی بجائے حسن والے تھوڑے عمل کی کوشش کی جائے، کہ عمل کیا جائے ایسا کہ جو اللہ کو پسند آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننے اور اس کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ لا الہ الا اللہ۔ ربنا افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين۔ ربنا افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين۔ ربنا افرغ عليهم صبرا وثبت اقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين۔ آمين۔